أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر آپ کا بچہ ایک دن اسکول سے آئے اور وہ آپ کو یہ خوشخبری دے کہ آپ نے اس نے ہسٹری میں اور تاریخ میں 100 آؤٹ آف 100 نمبرز وہ لے کر آیا ہے اور بہترین اس کا ایگزام ہوا ہے اور 100% اس کے نمبر آئے ہیں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار ہسٹری میں تم اتنے اچھے نمبر لائے ہو تاریخ کے اندر، تو یہ بتاؤ تم نے تاریخ میں تمہاری نظر میں کون سے ایسے واقعات ہیں جو عمدہ واقعات ہیں، جو بہت ہی برجستہ واقعات ہیں، یا جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے وہ ٹرننگ پوائنٹس کیا ہیں. ٹھیک، تو وہ بچہ مثلا یہ کہے گا کہ تاریخ میں جو سب سے بہترین جو ٹرننگ پوائنٹس میری نظر میں وہ یہ کہ مثلا کچھ 100 سال پہلے گاڑی کا اختراع ہوا، انوینشن ہوئی، اور بہترین الیکٹریسٹی وجود میں آئی اور ٹیکنالوجی وجود میں آئی، اور سب سے بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ تاریخ میں رینیسانس ہے اور انڈسٹریل ریولیوشن ہے، اور فیکٹریز بننا شروع ہوئیں، اور یہ ساری چیزیں جو صنعتی ہمیں آج نظر آتی ہیں یہ اس رینیسانس اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن کا نتیجہ ہے. تو آپ کے ذہن میں، آپ ایک مسلمان ہیں بالآخر، آپ اس سے کہیں گے کہ یار بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو بشری نگاہ ہے تاریخ کی جانب، یہ تو انسانی نگاہ ہے، یہ تو مادی نگاہ ہے، جسمانی نگاہ ہے تاریخ کی جانب. تو یہاں پر ہم ایک ایسے مطلب سے ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تاریخ کو دو نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک وہ نگاہ ہے تاریخ کی جو رائج ہے اس وقت. آپ اپنے بچوں کی اسکول کی کتابیں دیکھ لیں، خود آپ نے جب اسکول میں کالجز میں ہسٹری اور تاریخ پڑھی ہے تو آپ اس میں دیکھیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس میں مثلا جو رائج ترین کتابیں ہیں تاریخی، اس میں مثلا آپ کو کہیں بھی اولیاء خدا، انبیاء الہی علیہم السلام کی باتیں نظر نہیں آئیں گی. اس میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ انبیاء الہی علیہم السلام تاریخ کے وہ ٹرننگ پوائنٹس ہیں. تاریخ میں جو اہم واقعات جن شخصیات نے اور ہستیوں نے ایجاد کیا وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء خدا علیہم السلام ہیں. کیونکہ کہ یہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے لکھی گئی ہے، اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم انسان کو فقط جسمانی دیکھتا ہے، مادی دیکھتا ہے، وہ انسان کی روح کا قائل نہیں ہے. لہٰذا اس کی نظر میں جو تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں وہ اس کے اسی مادی پہلو سے ریلیٹڈ ہیں. اسی وجہ سے جو سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ان کتابوں میں جو ہم نے پڑھی ہیں اسکولس کے اندر، وہ یہی کہتے ہیں کہ رینیسانس جو ہے از اے ٹرننگ پوائنٹ، از اے بگیسٹ ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں انسان سے ریلیٹڈ، وہ اسی مادی اور جسمانی اعتبار سے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان کا تکامل، انسان نے کتنی پیش رفت کی ہے زمانوں کے اعتبار سے. مثلا آج 2020 میں 21ویں صدی میں انسان نے کس قدر پیش رفت کی ہے. تو وہ جو اگر آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، جو مادی نگاہ سے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ انسان نے مثلا اتنی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، اور آج بہترین قسم کی گاڑیاں ہیں اور گیجٹس ہیں اور ٹیبلٹ ہیں اور ٹی ویز بھی، آپ دیکھیں یہ سب مادی اعتبار سے پیش رفت ہے، تکامل ہے. صحیح ہے، تو یہ ہو گیا مادی اعتبار سے. اب ہم ایز اے مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے، چونکہ ہم دین کے قائل ہیں، دین اسلام کے قائل ہیں، دین ختمی کے قائل ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ایک الہی نگاہ سے تاریخ کو دیکھیں. صحیح، ہمارے پاس کتاب آسمانی ہے جس کا نام قرآن ہے، تو قرآن سے پوچھیں، اس کتاب سے پوچھیں کہ اے قرآن آپ بتائیں کہ تاریخ آپ کی نگاہ میں کیا ہے.
خداوند متعال سے پوچھیں کہ خدا نے جو آیات اپنے نبی کے قلب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد پر جو نازل کی، یہ آیات نازل کی ہیں، تو ان آیات کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے متعلق 2200 سے زیادہ آیات پائی جاتی ہیں انبیاء کے قصص اور ان کی تاریخ کے بارے میں۔ تو اب یہاں ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ الہی اور خدائی نگاہ کیا ہے تاریخ کے بارے میں؟ یہ بہت اہم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس سوال کو دیکھیں اور اس سوال کے جواب کے حوالے سے ہم چیک کریں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پوری ہسٹری کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہاں دیکھنا ہوگا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں وہ ہسٹری کے اہم نکات، اہم ٹرننگ پوائنٹس کون سے ذکر کیے ہیں۔ بس یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی کہ مادی نگاہ سے کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں جیسے رینیسانس ہے، اور الہی نگاہ سے بھی کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اور جو اصل نگاہ ہے تاریخ کی نسبت وہ یہی الہی نگاہ ہے، قرآنی نگاہ ہے۔ اگر ہم الہی نگاہ سے دیکھیں تاریخ کو تو خداوند متعال نے قرآن کریم میں جو تصویر تاریخ کی ہمارے لیے ترسیم کی ہے اور ایک نقشہ دیا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو خداوند متعال نے 2 چیزیں ہمیں دکھائی ہیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ اس تاریخ انسانیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اوپر سے نگاہ کر رہے ہیں تاریخ کو، تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، اور حق اور باطل کے درمیان دائمی اور ہمیشہ کی جنگ، یہ آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی، حضرت آدم سے لے کر نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور روز قیامت تک۔ اچھا، اب حق اور باطل کی جنگ کے مختلف مراحل ہیں، یہاں پر مختلف ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ اب اسی جنگ کے اندر آپ کو جو بھی آج کی دنیا، آج کے زمانے میں بھی، آج آپ جو مثلاً 2020 میں ہیں، 1442 میں ہیں اور اس زمانے میں ہیں، تو آپ کے ارد گرد جو واقعات آپ کو نظر آتے ہیں الہی نگاہ سے، آپ کو ہر حادثہ جو آج کے زمانے میں پیش آتا ہے اسی حق اور باطل کی نگاہ سے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ حتیٰ کووڈ-19 اور کورونا وائرس کا جو واقعہ جس میں پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے 6-8 مہینے سے، اس کو بھی آپ ایک معمولی حادثہ نہ لیں، یہ بھی حق اور باطل کی جنگ کے درمیان اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس واقعے کو انالیسس کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر آپ فقط اس کو ایک ڈیزیز کی حد تک دیکھیں گے اور دیٹس اٹ۔ بس حق اور باطل از اول آدم علیہ السلام، از اول انسان سے لے کر قیامت تک۔ اب میں بہت تیزی سے گزروں گا، ظاہر سی بات ہے باتیں یہاں پر بہت ساری ہیں، انشاءاللہ جب ہم آئیں گے مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنے والے کل سے، لیکن آج کا جو سیشن ہوگا وہ ایک مقدماتی سیشن ہے تاکہ ہم واضح ہو جائیں اس حق اور باطل کی جنگ کے اندر، اور اس کے اندر عاشورہ اور خصوصاً اربعین کا حادثہ، اور وہ ہم چیک کریں گے۔ تاریخ کے اندر الہی نگاہ سے وہ ٹرننگ پوائنٹس کیا ہیں؟ اب سوال یہاں پر یہ دیکھیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو خداوند متعال نے مبعوث کیا، اور ان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے 5 ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ وہ کون سے انبیاء ہیں؟ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو کہ اولو العزم ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو تاریخ کی اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ قرآنی نگاہ سے ہے، یہ الہی نگاہ سے ہے۔ کیوں الہی نگاہ سے؟ ایک منٹ، کیا فرق ہے الہی نگاہ اور مادی نگاہ میں؟ الہی اور مادی نگاہ میں فرق وہی ہے جہاں پر وہ انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ مادی اعتبار سے اور ویسٹرن اعتبار سے انسان
ایک مادہ ہے، ایک جسم ہے، دیٹس اٹ. وہ فقط یہی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ انسان ہے. لیکن الہی نگاہ اور قرآنی نگاہ سے انسان کیا ہے؟ انسان نہ فقط جسم ہے بلکہ وہ روح بھی ہے. اس کی ایک اسپرچول حقیقت ہے، ایک روحانی حقیقت ہے. ٹھیک، بس یہ ایک شارٹ فرق میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگر آپ انسان کو فقط جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے تو تاریخ کو بھی فقط جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے. تاریخ کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں وہ بھی جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے. اسی وجہ سے ویسٹرنرز اور مغربی جو محققین ہیں اور جو اسکالرز ہیں وہ اور جو ہسٹورینز ہیں، چونکہ وہ انسان کو جسمانی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تاریخ میں جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں وہ انبیاء نہیں ہیں بلکہ یہ انڈسٹریل ریولوشن ہے، یہ رینیسانس ہے. لیکن ہم یعنی الہی ایز اے مسلمان الہی نگاہ سے انسان کو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ فقط جسم بلکہ روح کے بھی قائل ہیں. چونکہ ایسے ہم انسان کو دیکھتے ہیں لہٰذا تاریخ بھی ہماری ایک بالکل ڈفرینٹ اس کی حیثیت ہوتی ہے. ہماری نظر میں، اسلام کی نظر میں تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس انبیاء علیہ السلام ہیں. تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس بعثت ہے. دیکھیں 4 اہم حادثے ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام، خاص طور پر اولو العزم انبیاء، اور اس کے بعد 4 اہم حادثے جو نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے رونما ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بعثت، غدیر، عاشورہ اور ظہور. یہ ٹرننگ پوائنٹس ہیں تاریخ کے. ایک وہ اولو العزم انبیاء اور پھر یہ 4 ٹرننگ پوائنٹس. دیکھیں کتنی ایک الگ نگاہ بن جاتی ہے تاریخ کی جانب. اب آپ اس نگاہ سے آئیں، انبیاء کی ہسٹری کو پڑھیں، ائمہ علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھیں اور تاریخ اسلام پڑھیں آپ اس نگاہ سے. اچھا، ممکن ہے یہاں پہ بعض یوتھس ہم سے سوال کریں کہ آپ یہ تو ہمیں بتائیں کہ ٹھیک ہے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ انبیاء کا ہدف کیا تھا. صحیح، اگر ہمیں انبیاء کا ہدف معلوم ہو جائے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ائمہ علیہ السلام کا ہدف کیا تھا. اور اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ عاشورہ کا ہدف کیا تھا، قیام امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا. اور اگر یہ معلوم ہو جائے، اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے، تو بس ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ 40 کا ہدف کیا ہے اور غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہمیں کیا وظیفہ انجام دینا ہے. میں آپ کو خلاصتاً بتا دوں کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن کی برپائی ہے. یعنی کیا اسلامک سویلائزیشن؟ اگر اس کو میں اردو میں بیان کروں تو انبیاء علیہ السلام کا ہدف الہی تمدن کو ایجاد کرنا ہے. اب یہاں پر ایک علمی بحث ہے کہ یار یہ تمدن کیا ہے اور اس کا جو فرق ہے مختلف دیگر ٹرمینالوجیز سے، حقیقتوں سے، وہ کیا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کا ہدف حکومت قائم کرنا تھا. یا یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف ایک اس الہی ثقافت اور الہی اور معنوی ثقافت کو کریٹ کرنا تھا. یا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف انسان کو تکامل تک پہنچانا ہے. صحیح، یہ مختلف چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ان تمام یہ ساری چیزیں، یہ سارے جوابات بالکل درست ہیں، بالکل صحیح ہیں، لیکن کمپریہنسو نہیں ہیں، جامع نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثلا بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف حکومت قائم کرنا ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب جدا کرتا ہے، سپریشن ایجاد کرتا ہے مختلف چیزوں سے. صحیح. اب جو لوگ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں وہ اسپرچویلٹی کو عملاً پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کا پرچار نہیں کرتے. جو اسپرچویلٹی کو جو ہے بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں وہ اس پہلو سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا پہلو جو تمام پہلوؤں کو شامل ہے وہ ہے تمدن، وہ ہے سویلائزیشن، جس میں اسپرچویلٹی بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں اکنامکس اور اقتصاد بھی ہے، جس میں ثقافت اور کلچر بھی ہے. ساری چیزیں انسان کی زندگی کے سارے ابعاد اور سارے پہلو اور سارے ڈائمنشنز اس ایک ٹرمینالوجی اور حقیقت کے
اندر چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تمدن اور سویلائزیشن۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کبھی اس کے لیے ہمیں دوسرے سیشنز چاہیے انشاءاللہ۔ ہم ممکن ہے آنے والے سیشنز میں جب اربعین کے اوپر بات کریں گے تو ہم اس کے ضمن میں یہ ممکن ہے مطالب آ جائیں انشاءاللہ، آپ دعا کریں۔ بس انبیاء علیہ السلام کا ہدف تمدن سازی ہے۔ خوب، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سب اس کے اندر شامل ہیں اس ہدف کو لیتے ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہدف کیا ہے؟ تمدن اور تمدن سازی ہے، تمدن کو ایجاد کرنا، ایک سویلائزیشن کو ایجاد کرنا۔ اس وقت میں اور آپ غیبت کے زمانے میں ہیں، تو کیا میں اور آپ کسی سویلائزیشن کے انڈر زندگی نہیں گزار رہے؟ بالکل گزار رہے ہیں۔ وہ کون سی سویلائزیشن ہے؟ آپ خود چیک کریں، ٹھیک ہے؟ کم از کم اسلامک سویلائزیشن کے تحت ہم زندگی نہیں گزار رہے، تو بس وہ کون سی سویلائزیشن ہے؟ آپ تحقیق کریں اور اس کا جواب کمنٹ باکس پر ڈالیں۔ میری آپ سے واقعی ریکویسٹ ہے کہ ان سیشن، چونکہ یہ کوئی یہاں پر مجلس یا خطابت نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک علمی سیشنز ہے۔ جب تک ہم اربعین اور دین کو اور ان تمام اور خصوصاً تاریخ کو ایک علمی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور احادیث کی روح سے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ جتنے بھی مطالب آپ کے سامنے پیش کیے، اس کا تعلق کربلا سے کیا ہے؟ اس کا تعلق اربعین سے کیا ہے؟ اب ایگزیکٹلی یہی نقطہ ہے یہاں پر، اسی نقطے پہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، خصوصاً انبیاء اولو العزم، ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں کے اندر جب مثلاً بعض انبیاء نے، تمام انبیاء نے اپنے قوم کو خطاب کیا اور ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب آئے اور انہوں نے دین الہی کی جانب دعوت کی۔ اس دعوت کے اندر آپ دیکھیں تو ہمیں جو نظر آتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روح سے، وہ یہ کہ سب نے جو ہے وہ مخالفت کرنا شروع کی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً سورہ شعراء کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے اس خاص ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے خداوند متعال نے اس مخالفت کو ذکر کیا ہے سورہ شعراء کے اندر۔ اور اس مخالفت کے اندر مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف چیزوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، سختیوں میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، آپ دیکھیں کشتی بناتے وقت لوگوں نے کس قدر ان کا تمسخر کیا، ٹھیک ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، کس طرح لوگوں نے ان کی مخالفت کی، خصوصاً حکومت نمرود نے کس طرح مخالفت کی، اور دیگر انبیاء۔ پوائنٹ یہاں پر کیا ہے؟ پوائنٹ یہاں پر یہ کہ جب ہمارے انبیاء نے ان کے ساتھ یہ مصیبتیں ہوئیں، دو چار ہوئے، تو یہاں پر انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے توسل کیا، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے ہیں، اور یہ وہ موقع تھا جہاں پر اس توسل کے نتیجے میں وہ ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے اپنے آپ کو نجات دیتے ہیں خدا کے اذن سے۔ اب میں آپ کے سامنے دیکھیں ایک ایسی حدیث لے کر آتا ہوں کہ امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ان کی ہے امالی، اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 217 میں یہ حدیث میں ہمیں امام معصوم علیہ السلام سے حدیث ملتی، جس میں ہمیں بخوبی نظر آتا ہے کہ خصوصاً انبیاء اولو العزم نے کس طرح محمد و آل محمد سے توسل کیا۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ خود حیران ہوں گے کہ میں بھی خود حیران ہوا تھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور واقعاً خدا نے توفیق دی کہ تاریخ کی جانب ایک مکمل ایک الگ نگاہ خدا نے دی ہے۔ اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہ حدیث، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان آدم علیہ السلام لما اصاب الخطیئۃ، جب آدم علیہ السلام اس خطا سے دوچار ہوئے، کون سی خطا سے؟ جب جنت میں ابلیس آیا حضرت آدم اور بی بی حوا علیہم السلام کے پاس اور وسوسہ کیا اس ملعون نے، اور نتیجے میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس پھل کو کھایا، اور نتیجے میں پھر خداوند متعال کا خطاب آتا ہے کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ
اور پھر بالآخر وہ خطا سے دوچار ہو کر اب یہاں پر کانت توبتہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ توبہ کرتے ہیں. اینڈ جب توبہ کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں قولا، حضرت آدم کی زبانی، حضرت آدم توبہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ٹھیک، یہ انہوں نے حضرت محمد و آل محمد سے توسل اختیار کیا، اور لما غفرت لی فغفر اللہ لہو. صحیح ہے، خداوند متعال نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مغفرت کی، اور یہ حضرت آدم. پھر حضرت نوح علیہ السلام، وَإِنَّ نُوحًا لَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ وَخَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَنْجَيْتَنِي. جب حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے اور ان کو خوف ہوا کہ ہم غرق ہونے والے ہیں، تو یہاں پر وہ توسل کرتے ہیں محمد و آل محمد سے، اور فنجاہ اللہ عنہ، اور خداوند متعال انہیں نجات عطا کرتے ہیں. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ہولناک آتش میں پھینکا جا رہا تھا، تو یہاں پر قالا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی منہا فجعلہ اللہ علیہ. یہاں پر خداوند متعال نے اس آگ کو بردن و سلامہ، اس کی گرماہٹ ختم کر کے، اور اس آتش کو، اس آگ کو ٹھنڈک اس کو دی، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نجات پاتے ہیں. وَإِنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا أَلْقَىٰ عَصَاهُ، جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو ہے وہ اپنی عصا کو پھینکا، اس کو زمین پر مارا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، یہاں پر وہ خوف میں مبتلا ہوئے. پھر انہوں نے یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قَالَ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما آمنتنی. خوب. فقال اللہ جل جلالہ لا تخف انک انت الاعلی. تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر ان کے دل سے وہ خوف ختم ہو گیا. آپ دیکھیں، عجیب نہیں ہے، تمام انبیاء اولو العزم، ٹھیک ہے، محمد و آل محمد سے متوسل ہوتے ہیں اور اپنی ان مصیبتوں سے نجات پا لیتے ہیں. عجیب مقام ہے اہل البیت علیہ السلام کا، محمد و آل محمد کا. شاید ہم خود بھی کوتاہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں، ہم سب اس وقت کووڈ-19 میں مبتلا ہیں. خدا نخواستہ، یعنی میں ایک مجموعاً طور پہ بات کر رہا ہوں، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے. اور جو بھی مبتلا ہیں بحق محمد و آل محمد، تمام ان مبتلا اس کووڈ-19 سے انفیکٹڈ بیماران کو اور مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. اور خدایا بحق محمد و آل محمد اس پوری دنیا سے اس منحوس بیماری کو محف فرما. دیکھیں، مختلف مصیبتوں میں اور آپ دوچار کیے جاتے ہیں. خداوند متعال کی یہ سنت ہے، یہ قاعدہ ہے کہ میں اور آپ مختلف مصیبتوں میں دوچار ہوں گے، اور جس قدر میں اور آپ آخر الزمان سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آخر الزمان میں تو ہیں، یعنی جس قدر ہم ظہور سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اس قدر ابتلاءات اور مصیبتوں میں دوچار کیے جائیں گے. اب اس کی پوری وجہ ہے، اس کی وجوہات ہیں، خداوند متعال کیوں ہمیں ان مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، خصوصاً زمانہ غیبت کے اندر. بس میں اور آپ ان انبیاء سے سیکھیں اور محمد و آل محمد سے متوسل، دائماً ہمیشہ متوسل ہوں انشاءاللہ، اور مختلف بلاؤں سے نجات پائیں. بس یہاں پر نتیجہ کیا ہوا آج کے سیشن کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام محمد و آل محمد سے متوسل ہوتے ہیں اور اپنی مصیبتوں سے نجات پاتے ہیں. تو بس تاریخ کو ہم اس اعتبار سے دیکھیں، اس اینگل سے دیکھیں کہ تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، خصوصاً انبیاء اولو العزم. اب کل کے سیشن سے میں آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اگر ممکن ہوا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی میں ہسٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کروں گا کہ جو یہ بتاتی کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام نے
امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں تھے اور یہ کشتی جب کربلا پہنچی تو پورا طوفان جو ہے وہ متلاطم ہوا، اور یہاں پر وہ مقام تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کشتی کہیں غرق نہ ہو جائے، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام محمد و آل محمد سے بھی متوسل ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے بھی متوسل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام واقعات آپ کی خدمت میں کل سے پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اربعین تک پہنچیں ایز سون ایز پاسبل، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اربعین کا یہاں پر کیا رول بنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔